سوال کو درست انداز میں نہ کرنا۔ میں اپنے تجربے کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو مسائل سے رغبت ہی نہیں ہے، جن کی کچھ انہوں نے لکھ لیا ہے اپنے جو ہے وہ دل و دماغ میں کہ تین ہی مسئلے نہیں سیکھنا، ان چکروں میں نہیں پڑھنا۔ ہیں ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ علم تو اللہ تعالیٰ کا نور ہے نا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاد سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو فرماتے ہیں اوصانی الی ترک المعاصی، میرے استاد نے مجھے کہا کہ گناہ سے پرہیز کرو۔ ان العلم نور من نور اللہ، علم اللہ کے نوروں میں سے نور ہے۔ ونور اللہ لا یعطی للعاصی، اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نور سے محروم ہیں، اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں یہ۔ اور علم جو ہے اس کی بنیاد وہی ہے۔ بھئی علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہے جس کی بنیاد تجربہ ہے، جیسے سائنسی جو علوم ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ تجربہ، بار بار کی پریکٹس۔ نیوٹن نے اگر کوئی قانون ایجاد کیا تو اس نے تجربہ کیا، اس نے کہا کہ یوں کر کے یوں کرو، سیب جو ہے اوپر سے نیچے گرتا ہے تو وہ نیچے ہی گرتا ہے، اوپر نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ایک مشاہدہ اور تجربہ تھا جس نے یہ اس کو لکھنے پہ مجبور کیا کہ زمین کے اندر سکل موجود ہے اور وہ چیز جو ہے وہ گرتی ہے۔ اس کی بنیاد تجربہ تھی۔ قانون ویلاسٹی ہو، قانون رگڑ ہو، جتنے بھی بیسک قوانین ہیں ان کی بنیاد مشاہدہ ہے، تجربہ ہے۔ یعنی انسانی ذات، انسانی سوچ، انسانی فہم ان کی بنیاد ہے۔ لیکن جو دین کا علم ہے اس کی بنیاد وہی ہے، انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، جبریل امین لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ قرآن ہے، تو وہ قرآن ہے، اور جس کے متعلق یہ نہیں فرمایا یہ قرآن ہے تو وہ حدیث ہے۔ اور جس طریقے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کے محتاج نہیں ہیں، یہ اگرچہ کہ الگ بات ہے کہ اکثر جبریل امین ہی قرآن پاک کی آیات لے کر آئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اندر وہی جو ہے براہ راست بھی نازل ہوا کرتی تھی۔ قرآن پاک نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے نہیں بتاتے، جو کچھ بتاتے ہیں وہی ہوتی ہے جسے یہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جب آپ سے یہ کہا جائے کہ احادیث میں منع کیا گیا ہے، احادیث میں اس کی ممانعت بیان کی گئی ہے، احادیث یوں کہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بنیادی چیز ہے وحی، اور وحی جو ہے وہ ایک وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو دین کے علم کی جو بنیاد ہے پھر آگے جا کے تقسیم ہو جاتی ہے۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو براہ راست قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہوتی، علماء اپنے اجتہاد سے جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، نئے جو مسائل آتے ہیں ان کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وحی پر مشتمل ہے، لیکن یہ وحی سے حاصل شدہ اصولوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ میں جو اپنے تجربے کی روشنی میں سمجھ پایا ہوں، ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو مسائل سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کی اپنی محرومی کہیے، بدبختی کہیے، بد نصیبی کہیے، در حقیقت اس نے دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، دنیا اس کے لیے جنت ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بس میں اسی میں رہوں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کی رغبت ہے، میلان ہے، پوچھتے بھی ہیں، لیکن وہ پوچھنے کے باوجود بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان غلطیوں کا تعلق بری نیت سے نہیں ہے کہ ان کی نیت خراب ہے، ایسا نہیں ہے، ان کا تعلق ایک غلط طریقہ کار سے ہے۔ بندے کی نیت بعض اوقات صحیح ہوتی ہے لیکن اس کا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ بھئی آپ کو کسی کو کوئی بات کہنی ہے، پانی چاہیے، پانی کی آپ کو پیاس لگی ہے، تو پانی مانگنے کے دو طریقے ہیں، ایک مہذب طریقہ ہے، غیر مہذب طریقہ ہے۔ تو صحیح چیز میں بھی دو طریقے آ گئے نا۔
تو سوال پوچھنے کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر کسی نے اپنی اولاد پر جائیداد وقف کی ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی دور کی کوڑی کہاں سے لے کر آئے ہیں کہ اولاد پر جائیداد وقف کر دی. کتابوں میں مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ اولاد پر جائیداد وقف ہونے کی صورتیں ہیں، لیکن عام آدمی کو اس کی جو ہے نا وہ بھنک بھی نہیں پڑی ہوتی کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہوگا. تو میں نے کہا وقف نامہ دیکھ کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر تو یہ دیکھوں گا وقف نامہ کیا ہے. کتنی وقف نامہ نہیں ہے، وہ اصل میں بس دل میں یہ ہے کہ والد یہ اولاد کو دینی ہے. اب ان کا جو پہلا سوال تھا اس کا الگ پس منظر تھا، لیکن جب انہوں نے تفصیل بیان کی تو اس کا الگ پس منظر ہے. تو بعض اوقات انسان کیا ہوتا ہے کہ ایک سوال کر لیتا ہے، اس سوال کا جواب بھی اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن وہ جواب اس سوال کا تو ہوتا ہے، لیکن جو اس کو مسئلہ درپیش ہے اس کا وہ جواب نہیں ہوتا. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ اپنے ذہن میں ایک کرائٹیریا بناتا ہے، ایک پس منظر بناتا ہے، اور اس پر کوئی مثال رکھ کر سوال پوچھتا ہے. تو اس جو مثال اس نے ذہن میں رکھی اس کا تو جواب اس کو مل گیا. اب یہ اپلائی خود کرے گا. جب اپلائی خود کرے گا تو پھر تو اس نے وہ کام کیا جو ایک مفتی کا کام ہے. اب یہاں وہ غلطی کرے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ جی وہ زوجہ کا حصہ کیا ہے ترکے میں؟ تو زوجہ کے 2 حصے ہیں. اگر اولاد ہوگی تو اس کو 1/8 حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ ملے گا. کس نے مسئلہ پوچھا ہے، مسئلہ بتا دیا گیا. لیکن یہ مسئلہ ہے وراثت کا. جب کسی کا انتقال ہو جائے گا پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی زوجہ زندہ بھی ہے یا نہیں. جس کے متعلق وہ پوچھ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ زندہ ہی نہ ہو، اس سے پہلے انتقال ہو جائے. لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں آج اپنی جائیداد سب میں تقسیم کر دوں، جائیداد زندگی میں ہی تقسیم کر دوں. تو اب جو اس نے سوال پوچھا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اسے، کیونکہ زندگی میں اگر کوئی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو زوجہ کا کوئی مخصوص حصہ ہے ہی نہیں. صرف اتنا ہے کہ اولاد میں برابری کرے. اولاد کے لیے جو ہے وہ برابری کرے. زیادہ سے زیادہ اتنی رعایت دی گئی ہے کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ دے. زوجہ کے متعلق کوئی حصہ بیان نہیں ہوا. تو اگر یہ سوال پوچھ لیتا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ زوجہ کے لیے کیا رکھوں، اولاد کے لیے کیا رکھوں، تو پھر اس کو اس کا جواب دیا جاتا. اس نے ایک کامن سوال کیا، زوجہ کا کیا حصہ ہے. مفتی صاحب نے 2 جواب دے دیے کہ اولاد ہوگی تو یہ، اولاد نہیں ہوگی تو یہ. اس نے اپنے ذہن میں بٹھایا کہ اولاد ہے لہذا وہ حصہ اس کے لیے مقرر کر دیا. تو ممکن ہے اس نے غلطی کی ہو. تو کرائٹیریا پس منظر تبدیل ہو جانے سے جواب پورا تبدیل ہو جاتا ہے. اب ایک شخص پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب وہ 2 پارٹنر کام کر رہے تھے، نقصان ہو گیا، اب بتائیں نقصان کیسے آئے گا. تو ایک تو جواب یہ ہے کہ بھئی جس کا جتنا کیپٹل ہے اس کے حساب سے نقصان آئے گا. کسی کا 40% کیپٹل تھا، کسی کا 50 تھا. جب انویسٹ ہو، شرکت ہو، کیا ہو، شرکت کا یہ اصول ہے کہ نفع جس حساب سے رکھا گیا ہو اس کی آزادی ہے، سوائے ایک آدھ صورتیں ایسی ہیں اس میں کچھ پابندیاں ہیں. نفع جس حساب سے رکھا گیا ہو، کیپٹل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن اگر نقصان ہوتا ہے تو کیپٹل کے ریشو سے نقصان تقسیم ہوگا. تو اگر تو شرکت تھی تو یہ حکم ہوگا، اور اگر مداربت تھی، مداربت کیا ہوتی ہے جناب، تو ورکر پر کوئی نقصان نہیں آئے گا، ورکر پر کوئی لاس نہیں آئے گا. ہاں اتنا لاس اس پر آئے گا کہ جو نفع اس نے لیا ہے، بھلے کاروبار 5 سال تک چل رہا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ وہ نفع واپس کرو.
نفع واپس کرنے کے بعد نفع واپس کر کے نقصان پورا کیا جائے گا اور پھر جو ہے اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ علماء نے اس لیے یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر مداربت کا طریقہ ہو تو پھر تھوڑے عرصے کے لیے معاہدہ رینیو کر لیا جائے۔ جب معاہدہ رینیو کر لیا جائے گا تو اب بیک جب آپ ہوں گے تو ایک محدود مدت تک بیک ہوں گے، زیادہ بیک نہیں ہوں گے۔ کس پر کتنا نقصان جائے گا، شرکت میں اس کا فارمولہ اور ہے، مداربت میں اس کا فارمولہ اور ہے۔ ایک آدمی کر رہا ہو ورکنگ پارٹنرشپ، ایک کا پیسہ ہے اور ایک کی محنت ہے، اور وہ سوال آ کر پوچھے شرکت کا اور پھر اپلائی خود کرے، تو بتائیے وہ غلطی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو یہ ایک بہت ہی کامن غلطی ہے جو یوں سمجھیے آپ صبح و شام ہم اس سے جو ہے نا گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ پوچھنے والے کو بڑا جو ہے وہ دشوار گزرتا ہے۔ کیا دشوار گزرتا ہے؟ وہ فون کرتا ہے 1 منٹ کی بات کرنے کے لیے، بس مجھے یس یا نو میں جواب مل جائے گا۔ اب جب وہ سوال پوچھتا ہے تو اس سے ہم سوال پوچھتے ہیں، اچھا یہ ذرا اس کی تفصیل بتاؤ، پھر ذرا اس کی تفصیل بتاؤ، پھر ذرا اس کی تفصیل بتاؤ۔ تو ان سوالات کا مقصد ہوتا ہے پورا پس منظر سمجھنا اور یہ تعین کرنا کہ اگر وہ کاروباری سوال ہے کہ بھئی کس جو ہے وہ موڈ کے اندر ٹریڈنگ ہو رہی ہے، مطلب طریقہ کار کیا ہے تاکہ اس کے مطابق اس کا حکم دیا جا سکے۔ اس کی ایک میں مثال عرض کروں۔ جیسے ایک آدمی سوال کرے کہ اتحیات پڑھنا بھول گیا، وہ اتحیات میں بیٹھنا جو آخری قاعدہ ہے، 4 رکعت کی نماز ہے تو جو چوتھی رکعت کا قاعدہ ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے، پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن تشہد پڑھنا، اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ ایک شخص سوال پوچھتا ہے کہ جی اتحیات پڑھنا کوئی بھول گیا، کیا حکم ہے؟ اسے جواب دیا جائے گا کہ بھائی اتحیات واجب ہے، اگر بھولے سے نہیں پڑھی اور سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ گئی یا سلام پھیر کر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو منافی نماز ہو تو سجدہ سہو کر لے، اور اگر نماز پڑھنے کے بعد یاد آئی ہے تو نماز واجب الادا ہوگی۔ یہ مسئلہ بالکل درست ہے، یہ اس مسئلے کا ایک رخ ہے۔ لیکن اگر اس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی اور اتحیات بھول گیا پڑھنا، تو اب یہ جو 2 صورتیں بیان کی گئیں ان کے بیان کرنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ صرف اتنا کہا جائے گا کہ اچھا واجب اگر امام کے پیچھے ترک ہوا ہے تو پھر نماز کے اعادہ کی حاجت نہیں ہے۔ مسئلہ چینج ہو گیا، پس منظر سے مسئلہ چینج ہو گیا۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہ عرض ہے کہ مسئلہ جب پوچھنا ہو نا تو پھر اس کو مکمل طریقے سے بیان کیا جائے۔ بعض اوقات پرائیویسی میٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ بولیں گے میرا 5 کروڑ کا کام ہے، آپ مثال دے دیں، فگر میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے نا، لیکن طریقہ کار ایز اٹ از بتائیں، بالکل جو طریقہ کار آپ کا ہے ہو بہو، اس میں کوئی تبدیلی لے کر نہ آئے۔ بعض اوقات لوگ اصرار کرتے ہیں مفتی صاحب طلاق کا مسئلہ ہے، بس آپ بتا دیں طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کا مسئلہ ہے؟ نہیں میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تو طلاق کے مسئلے میں تو ایک فل اسٹاپ اور کامے کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے۔ اب ان کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم شوہر کا بیان لیں گے، گواہوں کا بیان لیں گے، پھر آپ کو مسئلہ بتائیں گے۔ نہیں جی آپ بتائیں تو صحیح، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیسے بتائیں؟ مطلب جو بیان لینا ہے، جو فتویٰ دینا ہے، وہ فتویٰ دینا مطلب کہ محتاج ہے بیان لینے کا۔ بیان نہیں لیں گے، الفاظ متعین نہیں ہوں گے، کیسے بتائیں گے؟ تو اسی طریقے سے کاروباری مسائل کے اندر، لین دین کے اندر طریقے بدلنے سے بہت سارے احکام میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ سوال جب بھی کرنا ہو تفصیل کے ساتھ متعین جو درپیش صورتحال ہے وہ بتا کر سوال کریں، تو ورنہ بہت ساری اغلاط ہو جاتی ہیں۔ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا ہے مفتی صاحب سے، فلاں عالم دین سے پوچھ لیا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کے پوچھنے میں خطا ہوتی ہے، جواب دینے میں خطا نہیں ہوتی، پوچھنے میں خطا ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہم جب تنازع کا مسئلہ ہوتا ہے نا، 2 پارٹیوں کا مسئلہ ہوتا ہے،
مثال کے طور پہ کسی کی پارٹنرشپ تھی اور کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی اختلاف رائے ہو گیا، ایک کہتا ہے میرا یہ حق ہے، دوسرا کہتا ہے میرا یہ حق ہے، تو ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم ایک کی بات سن کے مسئلہ نہیں بتاتے، ہم کہتے ہیں دونوں فریق آئیں، ہم دونوں کی بات سنیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک شخص بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بات بالکل وہ سچا ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنا مدعا ایکسپلین کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ بڑے مبہم الفاظ میں بیان کر رہا ہوتا ہے، سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہا ہوتا۔ تو دونوں فریقین کو اس لیے بھی بلایا جاتا ہے کہ ان کا مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے، پہلے سوال کلیئر ہو تاکہ جواب متعین دیا جا سکے۔